کا آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یا حکم ہے جو کہ درخواست پہ اسد عمر صاحب کی سنا گیا تھا، اور اس کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ 30 دن کی صرف جو 30 دن کی لمٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جناب محسن اختر کیانی صاحب نے رکھی تھی الیکشن کمیشن کے لیے، صرف اس کو جو ہے وہ معطل کیا گیا اس حصے کو، ادروائز جو بھی فیصلہ تھا یعنی اس کے اوپر جو کارروائی کرنے کا یا اس کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے بہت سی فیک نیوز بھی تھی، تو اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے اپنے اس پروگرام کے حصے میں۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن میں یہ امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو معاملات ہیں فنڈنگ کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے، اس کی درخواست بھی کی گئی تھی، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا ہے۔ اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب 30 دن کے اندر ہو یا نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ بڑھتا دکھائی یا بڑھایا جاتا نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ریزائن کر دیں، اپنے عہدے سے ہٹ جائیں، اور ان کو کل بلکہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ لانگ مارچ کا بھی فیصلہ کیا گیا، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اکبر ایس بابر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانیان میں سے ہیں، وہ خود اس معاملے کو لے کے گئے تھے اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے درخواست دی تھی 2014 میں کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اور دیکھیں کہ فارن فنڈنگ کہاں کہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ہوئی ہے۔ مبینہ طور پر انہوں نے جو چارجز لگائے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2009 سے 2013 تک 12 ممالک سے 73 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد رقم جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہے۔ انہوں نے بہت سارے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی پیش کی، جس پہ فائنلی الیکشن کمیشن جو ہے اس نے وہ فہرست جاری بھی کی، 22 اکاؤنٹس یہ بھی بتائے جہاں سے ممنوع اور فارن فنڈنگ جو ہے وہ ہوئی تھی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ظاہر الیکشن کمیشن میں آج سے نہیں چل رہا بلکہ گزشتہ 8 برس سے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے، اور تحریک انصاف اس پہ تاریخ لیتی چلی آ رہی ہے۔ وہ تفصیلات بھی ظاہر فراہم نہیں کر رہے، اور کیوں نہیں کر رہے یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس معاملے کا تعلق صرف لوکل نہیں بلکہ انٹرنیشنل معاملے کے ساتھ بھی، انٹرنیشنل یوں کہ ابراج گروپ کے جو سربراہ ہیں عارف نقوی صاحب جو کہ اس کے بہت بڑے ڈونر ہے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے، جنہوں نے تسلیم کیا ہے تقریباً 21 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ڈالر سے زیادہ رقم جو ہے وہ انہوں نے فنڈنگ میں دی ہے۔ اور وہ جو شخصیت ہے عارف نقوی صاحب جو کہ ابراج گروپ کے چیئرمین تھے اور یہاں پر وہ مختلف کمپنیوں کے مالک بھی تھے، بزنس ٹائکون بھی، ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اپنا جو اقرار نامہ تھا اس کے اندر یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے فنڈنگ کی تھی۔ عارف نقوی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، اور تقریباً 27 ارب روپے کا نقصان ان کی وجہ سے سوئی سدرن کمپنی کو ہوا۔ جب بشیر محمد صاحب نے یہ بات بتائی، میڈیا کے اوپر بھی بتائی کہ جب انہوں نے انویسٹیگیشنز کی تو یہ کہا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ان کے دوست کو، عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے دوست کو تنگ نہ کیا جائے کیونکہ ان کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ عارف نقوی اس وقت امریکہ میں کی حوالگی کے حوالے سے ان پہ کیس چل رہا ہے، برطانیہ میں وہ انڈر اریسٹ ہیں، اور اگر وہ امریکہ چلے جاتے ہیں تو یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ یہاں پہ بھی فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ کافی خطرناک ہوگا۔ ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ہم نے پروگرام کے اس حصے میں دعوت دی جناب اکبر ایس بابر صاحب کو، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق اہم رہنما ہیں اور اس وقت یہ کیس کے جو ہے وہ پٹیشنر بھی ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 30 روز سے متعلق معاملہ تھا اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ معطل کیا جائے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ ان کی فیور میں چلا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے۔ کیا تفصیلات ہے سر، کیونکہ آپ پٹیشنر ہیں اس معاملے کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسما، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ مختصراً کیس کی جو اس وقت سٹیٹس ہے، اس فیصلے کے آنے کے بعد، ہائی کورٹ ڈبل بینچ کے فیصلے آنے کے بعد وہ سٹیٹس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 27، 28 اور 29 اپریل یہ خود انہوں نے یہ 3 دن لگاتار الیکشن کمیشن سے مانگے، جو کہ پھر ان کو دیے گئے کہ یہ اپنے تمام جو آرگومنٹس ہیں، فائنل آرگومنٹس، وہ ان 3 دنوں میں مکمل کریں گے۔ اس کے بعد کوئی ایک آدھ دن شاید اگر ہم لے لیں، اور پھر
फैसला महफूज हो जाएगा। ये इसका करंट स्टेटस है, इसको किसी किस्म से मुतासिर नहीं हुआ आज के हाई कोर्ट के फैसले से। दूसरी बात, हाई कोर्ट का फैसला जो है ये उस रेट पिटीशन के फैसले के नतीजे में आया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अकबर बाबर को केस से अलग करे और जो दस्तावेजात है वो अकबर बाबर को ना मुहैया की जाए। उस पे ये फैसला आया कि हम आपको न सिर्फ वो मुस्तरद किया बल्कि 30 दिन का कदगन लगाया। तो ये उनको बेसिकली आप ये समझिए कि लेने के देने पड़ गए। उसके लिए फिर ये डबल बेंच में उन्होंने अपील की, जिसमें आज जो फैसला आया, तमाम जो सोशल मीडिया पे अक्सर, तमाम तो नहीं, अक्सर जो बातें हो रही हैं और ये जो जश्न मनाया जा रहा है ये मुकम्मल गुमराही है, क्योंकि जो आज का फैसला है वो मेरे पास आ चुका है। रिटन आज का जो ऑर्डर है उसमें वो जज साहिबान ने सिर्फ मुख्तसरन 2-3 बातें की हैं। एक बुनियादी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों से बराबरी की बुनियाद पे करे और इंसाफ के तकाजे पूरे करे। तो जाहिर है ये तो बुनियादी कानून है, इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि तमाम सियासी जमातों से बराबरी की बुनियाद पे करे और कानून के जो तकाजे हैं फंडिंग के हवाले से पूरी करे। अब मेरा केस 2014 में है, बाकियों का केस 2017 में है, 3 साल बाद है। वो किस मरहले में है ये मुझे नहीं पता। स्क्रूटनी कमेटियां बन गई हैं, कुछ की शायद बनने बाकी है, कहीं कुछ तहकीकात शुरू हुई है, कहीं नहीं हुई। लेकिन फैसले में उन्होंने किसी किस्म का ये नहीं कहा कि जी तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ करे। जहां तक अगर तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो इस केस में आप ये अंदाजा लगाइए 7-7.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, जैसे आपने कहा तकरीबन 8 साल हो गए हैं। उस अरसे में 2700 के करीब तो दिन गुजरे हैं, 65,000 घंटे गुजर चुके हैं, 9 वकील ये बदल चुके हैं, 180 के करीब पेशियां हो चुकी हैं। उसके अलावा इन्होंने जो ताखीरी 9 रिट पिटीशंस किए हैं। तो ये जो सारा एक पूरा एक हिस्ट्री है ये तो सिर्फ इस केस की है। और इसमें मेरे नजदीक इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर 10, 2019 का फैसला बड़ा अहम है। उसमें उन्होंने लिख के दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में तारीखी हरबे इस्तेमाल किए, हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ टू डिले द केस, ये लिखा हुआ है। अच्छा बाबर साहब, एक और दिलचस्प बात इसके अंदर है सर, इसके अंदर दिलचस्प बात ये कि दरखास्त दी जाती है कि आपको इस केस से अलग किया जाए। क्यों आपको अलग करने की बात क्यों की जाती है? वो इसलिए कि इन्होंने ये भी कहा कि ये जो जवाब जमा कराएंगे स्क्रूटनी कमेटी का ये अकबर बाबर से शेयर ना किया जाए। वो क्यों कह रहे थे? जो 15 मार्च को इन्होंने दिया उसमें इन्होंने जो दस्तावेजात दिए हैं, मसलन इन्होंने कहा कि जी 11 बैंक अकाउंट्स जो स्टेट बैंक के जरिए आए थे उनमें से 11 बैंक अकाउंट, 28 में से 11 बैंक अकाउंट इन्होंने कहा कि इनसे लाताल्लुक है, हम इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अकाउंट हमारे मर्जी के बगैर खोले गए। जिन लोगों ने खोला ये उन्होंने अपनी स्वाबदीद पे खोला। इसमें जो बैरून मुल्क और पाकिस्तान से जो पैसा आया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब सुनिए कि ये 11 बैंक अकाउंट्स को पीटीआई लिख के देती है कि इसका हमारे इल्म में उस वक्त आया जब 2018 में स्टेट बैंक से ये डॉक्यूमेंट्स आए। उन अकाउंट्स को ऑपरेट कौन करता था ये भी उन्होंने लिख के दे दिया। असद कैसर करते थे, शाह फरमान करते थे, इमरान इस्माइल करते थे, मियां महमूद रशीद करते थे, नजीब हारून करते थे, यहां तक कि इमरान खान के करीबी दोस्त जो फौत हो चुके हैं, हसन रशीद, जिन्होंने इस पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी है, उनका नाम भी डाल दिया कि उनमें से एक अकाउंट ये भी ऑपरेट करते थे गैर कानूनी। अब आगे सुनिए, एज लक वुड हैव इट, मेरे पास सबूत आ गए हैं कि इनमें से चंद अकाउंट्स के सबूत आ गए हैं कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड, सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी सरदार हजरत तारिक खान अपने दस्तखतों से ऑपरेट कर रहे थे 2012 में। और ये कह रहे हैं कि हमें तो 2018 तक इन अकाउंट्स का पता नहीं था और वो दस्तावेजी सबूत आ गए। ये तो एक और इन्होंने जुर्म किया है जो इलेक्शन कमीशन के, इसलिए वो चाहते थे कि अकबर बाबर से ये डॉक्यूमेंट छुपाए जाएं। उन डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट्स भी आ गए हैं, आरिफ नकवी का एफिडेविट भी आ गया है। ये मैं इस पे जानना चाह रही हूँ, ये आरिफ नकवी का जो एफिडेविट है सर, ये 15 मार्च 2022 को जमा करवाया जाता है, जिसके अंदर वो ये तस्लीम करते हैं कि उन्होंने पीटीआई को $2 मिलियन से ज्यादा रकम जो है इकट्ठे करके दी है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये आरिफ नकवी इस वक्त अंडर ट्रायल है बरतानिया के अंदर, अमेरिका इनको मांग रहा है मनी लॉन्ड्रिंग पे, लेकिन उस वक्त जो पहली कॉल वो करते हैं वो आरिफ अलवी साहब जो कि सदर है पाकिस्तान के, उनको करते हैं और वजीर आजम का नाम
انجام وہ دیتے ہیں. یہ کیا کہانی ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں یہ بڑی گمبھیر کہانی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو ایفیڈیوٹ میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ان کی کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے گئے تھے. یاد رکھیے قانون صرف انڈیویجول پاکستانی سے پیسے ایکسپٹ کرواتا ہے کہ اگر سیاسی جماعت کی فنڈنگ ہو. اگر پاکستانی کمپنی بھی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرتی ہے تو وہ بھی غیر قانونی ہے. اور یہ کمپنی کیمن آئلینڈ میں آف شور کمپنی رجسٹرڈ ہے, تو قانون اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے کہ پیچھے کمپنی کا مالک کون ہے. قانون صرف یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کمپنی سے آیا ہے تو وہ ضبط ہوگا پاکستان, اگر وہ فورن کمپنی سے ہے تو وہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو جائے گی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ عارف نقوی کا قصہ کیا ہے. یہ تو صرف 2013 تک ہے, ایسا تو اس کے بعد بہت آیا ہے, ابھی تو اس کی تحقیق ہونا باقی ہے. انہوں نے عارف نقوی نے کمپنی بنائی, $14 ارب اس کی حجم ہو گیا, اس میں $1 ارب کے گھپلے ہوئے, فراڈ ہوا. وہ کیس بنا نیو یارک میں عدالت میں کیس کے لیے ان کو برطانیہ سے ایکسٹراڈائٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ یہاں سے گئے تھے. جیسا کہ آپ نے کہا جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے عمران خان کا ٹیلی فون نمبر دیا کیونکہ وہ ان کے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں بیٹھتے تھے, اور کیونکہ وہ جو فارمر ڈی جی FIA جنہوں نے کہا بشیر اس آدمی کو اس کا کلیئر کرو کیس ہوئی صدر کا, جب کیونکہ وہ اس کو چائنیز کمپنی خریدے گی اور وہ پیسے اس کو ملیں گے, اور اس پہ دباؤ ڈالا. یہ تو بشیر میمن صاحب نے خود آ کے ریکارڈ کیا. تو یہ وہ شخص تھا جس کے دو جو ہیں بڑے سینئر ریپرزینٹیٹیوز وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. تو جب وہ عدالت میں جائے گا نیو یارک میں, اور وہ جب FBI تمام ان کے اکاؤنٹس نکالے گی کہ کتنا پیسہ ابراج کا ادھر ادھر گیا ہے, $1 ارب کی بات ہے, اس میں سے کتنا پیسہ کہاں سے ہوتا ہوا PTI اور عمران خان اور کہاں گیا ہے, وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو پھر کیا بنے گا؟ بابر صاحب اس کا مطلب یہ کہ امریکہ کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کے لیے پرابلمز آ سکتی ہیں, تحریک انصاف کے لیے آ سکتی ہیں اگر یہ منی لانڈرنگ کی تفصیلات وہاں پر ثابت ہو جاتی ہیں جس کی وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. بہت سنگین معاملہ ہے, اور یہ جو ہی کیس نیو یارک میں شروع ہوگا, جب کیس چل پڑے گا تو یہ تمام حقائق سامنے آئیں گے کہ بھئی $1 ارب کا جو ابراج میں عارف نقوی سے گھپلے کی الزام ہے اس میں سے کتنا پیسہ کدھر گیا. میرے پاس اطلاعات ہے کہ 2013 کے بعد بہت بڑے پیمانے پہ فنڈنگ ہوئی ہے اور بڑے غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی ہے, لیکن چونکہ ہمارے پر قدغن لگ دی کہ آپ صرف 5 سال کا حساب لے سکتے ہیں 2013 تک, تو ہم آگے نہیں گئے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن تو یہ کر سکتا ہے. یہ جو امریکہ مخالف کتنا پیسہ ہے, بالکل لاسٹ کوسچن بابر صاحب, یہ جو امریکہ مخالف اس وقت مہم ہے, کیا اس کا بھی تعلق امریکہ کے اندر چلنے والے منی لانڈرنگ کے اس مقدمے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اسما مجھے 2 باتیں کہنے دیجیے پلیز. ایک بات جی, یہ سازش کی سازش اس وقت ہوئی تھی جب ایک سیاسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی, غیر ملکیوں کے ذریعے, غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے, بھارتیوں کے ذریعے. سازش اس وقت ہوئی تھی جب غیر ملکی فنڈنگ کی بیسس پہ اور اس کے اوپر بیٹھ کے آپ اقتدار میں آتے ہیں. سازش اس وقت ہوئی تھی جب ایسے لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں اور ملک کی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں, ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, اداروں پہ حملہ کرتے ہیں, آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں, قانون کی دھجیاں. یہ تھی وہ سازش. اور اس سازش کا آخری حصہ یہ ہے, اور جو سب سے خطرناک ہے, کہ ہماری عوام اور ہمارے اداروں اور فوج جو ہے ان کو آمنے سامنے لایا جائے ایک منفی پروپیگنڈا کے ذریعے. اس سے بڑی گھناؤنی سازش. تو اگر سازش ہوئی ہے پاکستان میں تو وہ یہ سازش تھی, اس کا تدراک کرنا چاہیے. دوسری بات, اور یہ بڑی اہم بات ہے, کہ ایک تو فورن فنڈنگ کا کیس ہے, دوسری طرف عمران خان نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے کریں گے, اور تمام پاکستان میں جہاں جہاں الیکشن, ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جو جج, جو منصف عمران خان جس کے سامنے پیش ہو رہا ہے ایک ملزم کے طور پہ فورن فنڈنگ کیس میں, تمام الزامات PTI کی ٹاپ لیڈرشپ پہ ہے. اس جج, اس منصف کو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو استعفیٰ دلوایا جائے. یہ موب جسٹس اس کو کہتے ہیں, اسٹریٹ جسٹس اس کو کہتے ہیں, اور یہ فیشزم کی سب سے بڑی ایک مثال ہے کہ آپ اس جس جج نے آپ کے اوپر فیصلہ دینا ہے, چاہے حق میں دے چاہے خلاف دے, آپ اس جج اور اس منصف کو آپ نے خود لگایا ہے.
جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو یہ فیشزم ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے اداروں سے, میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے تمام آئینی ادارے کہ اس بات کا نوٹس لیں, اس بات کا نوٹس لیں, یہ فیشزم کو جڑ سے اکھاڑیں. یہ فیشزم اگر پاکستان میں کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے, اب قانون بھی اپنی مرضی کا, جیسے کہ یہ آرڈیننسز پاس کرتے تھے, فیصلے بھی اپنی مرضی کا. اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں, دیکھیے اگر تو پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہم نے قانون کو نافذ کرنا ہے. بالکل ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس قانون کے اس میں کون آتا ہے, تمام کے ساتھ برابری کا کرنا ہے. ہمیں اس وقت ایک آئینی ادارے کو تحفظ دینا ہے, اور یہ ذمہ داری. آخری بات یہ کہ دیکھیے 9 ریٹ پٹیشن انہوں نے کیے. میں آج تمام منصفوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, اوپر سے لے کے نیچے تک سب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, 7.5 سال سے میں لڑ رہا ہوں پاکستان کے لیے. کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میرے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا سارے حقوق ان کے ہیں؟ ریٹ پہ ریٹ پٹیشنز, ایک کبھی ادھر سے راستہ کبھی ادھر سے راستہ, یہ ڈیلنگ ٹیکٹس, یہ 7.5 سال ہو گئے ہیں. کب فیصلہ دیں گے؟ میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے, اس کے بعد تمام فریقین کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکیں, لیکن فیصلہ تو آنے دیں, فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے.